اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے تو دا بلینک پیج آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، ہم براڈر ویو میں کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جو سال چل رہے ہیں 2021، 22، 23، یہ وہ سال ہیں جب دنیا کے اگلے جو 50 سال ہیں اس کی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اس کے لیے نئے نئے الائنسز بن رہے ہیں، اور ایک واضح طور پر جو ایک الائنس نظر آ رہا ہے وہ آرتھوڈکس عیسائیوں کے بیچ اور مسلم جو اجمی مسلمان ہیں ان کے بیچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک بڑا ایونٹ دنیا کی تاریخ میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج سے چند سال پہلے تک بھی آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ اور ویسٹ جو ہے، مغرب جسے آپ کہتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے میں آگے آگے رہتے تھے۔ پورا ویسٹرن میڈیا ایک گھٹیا اور غلیظ قسم کا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف دنیا بھر میں پیدا کرتا رہتا تھا، اور پھر ان کے جو امریکہ کے اتحادی ہیں، انڈیا جیسے، یہاں پر بھی جو ایک انتہا پسند لوگ ہیں وہ اس پروپیگنڈے کو پھیلاتے رہے کہ اسلام لوگوں کو بلا وجہ مارنا سکھاتا ہے، دہشت گردی پھیلاتا ہے، گندا مذہب ہے، اس طرح۔ اس میں اصل جو پلیئرز تھے نا یہ گند مچانے میں، وہ انڈیا یا اس طرح کے ملک نہیں تھے، وہ اصل میں مغرب اور امریکہ تھے۔ اصل میں انہی کی چھتری کے نیچے، انہی کی چھاؤں کے نیچے یہ سارا کچھ ایک گورکھ دھندا چل رہا تھا۔ اس وقت امریکہ جو تھا نا، ایک بات نوٹ کریں، لیبیا، شام، عراق، افغانستان، یہ سارے مسلمان ملک ہیں، یہاں پر انگیج تھا، آیا تھا، ان کے اوپر انویژن ہوئی ہے، پراپر انویژن ہوئی ہے، امریکہ کی فوجیں داخل ہوئی ہیں، یہاں پر امریکہ انگیج تھا، یہ وہ ٹائم تھا۔ وار آن ٹیرر کے نام پر یہ سارا ڈرامے بازی چلتی رہی، اور ہر سال پھر دیکھیں کہ اس سارے یہ جو ایک فوجی مہمیں تھیں امریکن فوج کی، اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے پیسہ چاہیے نا، پیسہ چاہیے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے۔ کیا کہہ کے آپ امریکن ٹیکس پیئرز کے اربوں ڈالر ان جنگوں کے لیے لیں گے؟ کیا کہہ کے لیں گے؟ لہٰذا امریکن سینٹ سے منظور کرانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک امیجنری سا اس طرح کا تھریٹ لوگوں کے اندر پیدا کیا جائے میڈیا کے ذریعے، کہ اگر یہ پیسے امریکی فوج کو نہ ملے، ڈیفنس والوں کو نہ ملے، تو اسلامی آتنکی جو ہے نا یہ دنیا میں تباہی مچا دیں گے، دنیا کو تباہ کر دیں گے، لہذا دنیا کو سپر مین بن کر لال چڈی اور پیلی پتلون پہن کر جو ہے وہ امریکن سیاستدان اور فوجی ہی بچا سکتے ہیں، لائک اے سپر مین۔ اچھا، ویسٹرن سپر ہیروز بھی ویسے عجب سے ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ویسٹ کی اندھی تقلید تو کرتے ہیں، کاپی تو کرتے رہتے ہیں ان کو ہر چیز میں، منڈی ہلا ہلا کے ان کے جو سب اسٹینڈرڈ گانے ہوتے ہیں نا، جن کی لیرکس ہی عجب سی ہوتی ہے، وہ بھی سنتے رہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ویسٹ کے ہیروز کون سے ہیں جو سپر ہیروز ہیں؟ مسلمانوں میں عمرو عیار کو جب سنتے ہیں، مسلمانوں کے بچے الف لیلہ میں، تو ان کو دقیانوسی کہا جاتا ہے، لیکن ویسٹرن ہیروز بیٹ مین کو دیکھیں آپ، سپر مین کو دیکھیں، پتلون کے اوپر چڈی پہن رہے ہیں۔ اب یہ کس قسم کا سینس ہے؟ یعنی یہ نارمل بندہ ہے، یہ جو سپر مین ہے، یہ سپر ہیروز ہیں، یہ نارمل لوگ ہیں یا کیا ہیں یہ؟ مطلب جیسے مسلمان بچے پہلے پڑھتے تھے الف لیلہ کی کہانیاں، اس میں دقیانوسی کہتے تھے کہ یار یہ تو پرانے زمانے کے، لیکن اب جو ہیروز ہیں وہ پینٹ کے اوپر انڈر ویئر پہن رہے ہیں، سپر ہیرو۔ اینی وے، تو یہ سارا ڈرامہ پھیلا کہ بھائی یہ جو مسلمان ہیں نا، یہ بڑے ایک ان کے اندر نا ایک ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے بہت بڑا، اور یہ سب کو مارنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک عجب سے لوگ ہیں، ان کو ہم نے سبق سکھانا ہے، ان کو کنٹرول میں لانے کے لیے نا امریکن فوج کو پیسے چاہیے۔ تو یہ تھریٹ ایک ریڈیکل اسلامائزیشن والا کریٹ کیا گیا کہ اس ریڈیکل اسلام ایک اس سے پہلے یہ ورڈ یوز ہی نہیں ہوتا تھا، دنیا میں تھا ہی نہیں کہ کوئی ریڈیکل اسلام بھی ہے، یہ ورڈ دنیا میں تھا ہی نہیں، ایک نیا ورڈ ایجاد کیا گیا، ریڈیکل اسلام۔ یعنی اسلام میں بھی گروپ ہیں، اسلام ایک ریڈیکل اسلام ہے، ایک ماڈریٹ اسلام ہے، اور یہ پروپیگنڈا جو ہے نا ریڈیکل اسلامائزیشن والا، یہ ساری دنیا کے اندر پھیلایا گیا مسلمانوں کے خلاف، اور اس کو بیچ کے پھر اس کے ذریعے امریکن ٹیکس پیئرز کے جو پیسے تھے وہ ادھر امریکن فوج کو دیے جاتے رہے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بیچا گیا یہ سارا پروپیگنڈا۔ اور قرآن پاک میں جو جنگوں کی آیات ہیں، جو کہ اس زمانے میں جب مسلمانوں کے اوپر جنگیں مسلط ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے یا پھر اسٹریٹجیکلی وہ جنگیں لڑی ہیں، تو ان کو آدھی ورسز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھا کے کوٹ کیا جاتا رہا ہے اسلام کے بارے میں، اب بھی ہو رہا ہے۔ آدھی ورس ہے، اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، کیا اسٹوری چل رہی ہے، یہ نہیں بتایا جاتا۔ آدھی ورس اٹھا کے یہ دیکھیں قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو مارو سب کو۔ اس طرح سے اسلام کے بارے میں تاثر پھیلایا جاتا رہا کہ یہ مذہب ایسا ہے جو لوگوں کو مارنا سکھاتا ہے، لیکن قدرت کی طرف سے ایک زوردار چانٹا پڑا ہے، قدرت کی طرف سے
ایک زوردار چانٹا پڑا ہے. چانٹا کہہ لیں یا اس کو آپ ویسٹ اور امریکہ کی اس حرکت کی وجہ سے عذاب کہہ لیں کہ ایک عذاب مسلط ہوا ایک طرح کا کہ ایک ڈیوائن انٹرونشن ہوئی ہے. ڈیوائن اوپر سے ایک انٹرونشن ہوئی ہے. دنیا کا جب نظام بگڑنے والا تھا, تہذیبوں کا تصادم تقریباً شروع ہو گیا, تو ایک اوپر سے انٹرونشن ہوئی ہے. اور جب اسلاموفوبیا کی بیماری میں امریکہ مہاراج اور ویسٹ مہاراج اپنے اتحادیوں سمیت اس قدر بدمست ہاتھی کی طرح مگن تھے تو قدرت نے ان کا مد مقابل پیدا کر دیا. یہ وہ ٹائم تھا جب اسلاموفوبیا چل رہا تھا نا, تو وہاں سے ان کا مد مقابل ویسٹ کا ایک پیدا ہو رہا تھا, چائنا اور رشیا کی صورت میں. اور دنیا نے دیکھا ایک پیرل فورس آ گئی, دنیا میں دوسری فورس آ گئی. لہذا امریکہ نے اور ویسٹ نے بھی فوکس اسلاموفوبیا سے شفٹ کر کے چائنا اور رشیا کی طرف کر دیا. اور افغانستان سے بھی وہ آؤٹ ہو گئے, مڈل ایسٹ سے بھی جانے کے لیے پر تول رہے ہیں. اب اپنی سینیٹ سے وہ اسلاموفوبیا کے نام سے پیسے نہیں لیتے, ریڈیکل اسلام ختم ہو گیا. اب وہ چائنا کا ڈر دکھا کے پیسے لے رہے ہیں, ملٹری بجٹ منظور کراتے ہیں کہ چائنیز ہر جگہ گھس جائیں گے, چائنیز کھا جائیں گے سب کو, چائنیز یہ کر دیں گے, چائنیز وہ کر دیں گے. پہلے اسلاموفوبیا, اب چائنیز. بلکہ امریکن کانگریس نے تو, آپ کو یہ بات سن کر عجب ایک فیل ہوگا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف کچھ روز پہلے ہی بل منظور کر لیا ہے. اسلاموفوبیا کے خلاف بل منظور ہو گیا. اگر کسی نے اسلاموفوبیا کے خلاف اب کوئی بگ بگ جگ جگ کی امریکہ میں, تو پھر یہ ایک قانون کے تحت اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے. ایک بل منظور ہو گیا اسلاموفوبیا کے خلاف. لیکن اب روسی صدر نے, دیکھیں آپ کے ویسٹ اور امریکہ کو اور ان کے اتحادیوں کو مزید شرم دلاتے ہوئے کہا ہے, اب ذرا پیوٹن کے لفظ سنیں, کہ اسلام کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف بات کرنا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں, جہالت ہے. اتنے سالوں تک ویسٹ اور امریکہ اور انڈیا یہاں پر مسلمانوں کے جو مذہبی شخصیات ہیں اور جو اسلام ہے اس کے خلاف بکواس کرنے کو فریڈم آف ایکسپریشن کہہ کر پروموٹ کیا جاتا رہا کہ ہم تو فریڈم آف ایکسپریشن کر رہے ہیں, مطلب یہ ہمارا پیدائشی حق ہے کہ ہم انسلٹ کریں. لیکن رشینز مزید شرم دلا رہے ہیں. انہوں نے, امریکنز نے یہ بل پاس کر لیا نا, اسلام کے خلاف جو بھی بات کرے گا تو اسلام فوبیا کے خلاف انہوں نے بل پاس کر لیا باقاعدہ. لیکن رشینز نے ان کو مزید شرم دلائی ہے. اور رشین پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, جہالت ہے. TRT ورلڈ خبر لگا رہا ہے کہ پیوٹن انسلٹنگ پروفٹ محمد از ناٹ فریڈم آف ایکسپریشن. اور انہوں نے کہا کہ اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی غلط بولنا ریلیجس فریڈم کی وائلیشن ہے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, ریلیجس فریڈم کی وائلیشن ہے. اچھا, پیوٹن کا یہ بیان ویسٹ اور امریکہ سمیت ہندوستان میں بیٹھے ہوئے 2% کے ہندتوا والے جو بونے ہیں نا, بونے 2% کے, ان کے لیے بھی ایک شرم دلانے والی چیز ہے پیوٹن کا یہ بیان. ویسٹ اور امریکہ کے اندر تو بہرحال چائنا فیکٹر کی وجہ سے اسلاموفوبیا کی روک تھام کے لیے آفیشلی قانون بنائے جا رہے ہیں, لیکن ہندوستان کے اندر چند انتہا پسند جماعتوں کی روزی روٹی ہی اسی فیکٹر پر جڑی ہوئی ہے. مسلمانوں کو گالی دے کر ووٹ لیتے ہیں, اور ان کے گنڈے جو ہیں نا وہ اب بھی یہی کام کر رہے ہیں. اپنی سیاست کی خاطر مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اب بھی رقیق باتیں بولنے میں یہ مگن ہے. البتہ وہاں کے جو انٹلیکچوئلز ہیں نا, ہندوتوا کے بھی ایون جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. ویسٹ بھی اسلاموفوبیا کے خلاف باتیں کرنے لگا ہے, اور اب رشینز بھی خل کے میدان میں آ گئے ہیں کہ بھائی یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اسلام مخالف بیانات جو ہے نا اب عالمی سطح پر کنڈیم ہونے لگے ہیں, ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے. پیوٹن جو ہے نا یہ آرتھوڈوکس عیسائی ہیں. یہ ذرا ایک چیز نوٹ کر لیں کہ یہ جو پیوٹن صاحب ہیں آرتھوڈوکس عیسائی ہیں, ان لائک امریکہ اور یورپ. امریکہ اور یورپ کے جو اکثر عیسائی ہیں نا, دیکھیں یورپ پہ زیادہ تر جو عیسائی ہیں, زیادہ تر جو کرسچنز ہیں وہ کیتھولکس ہیں, زیادہ تر کیتھولکس ہیں. اور کیتھولکس کا جو مرکز ہے ویٹیکن سٹی وہ بھی یورپ میں ہے. سینٹ پال کے ماننے والے ہیں زیادہ تر کیتھولکس. اور امریکہ کے اندر جو عیسائی ہیں زیادہ تر وہ ہے پروٹیسٹنٹ. UK کے اندر اور امریکہ کے اندر جو عیسائی ہیں نا زیادہ تر وہ ہے پروٹیسٹنٹ. لیکن رشیا کے اندر نہ پروٹیسٹنٹ ہیں نہ وہاں پر کیتھولکس ہیں. رشیا جو ہے نا آرتھوڈوکس عیسائیوں کا مرکز ہے. عیسائیوں کے 3 مین گروپ ہیں, یہ پروٹیسٹنٹ, کیتھولکس اور آرتھوڈوکس. آرتھوڈوکس عیسائیت کا مرکز جو ہے وہ رشیا ہے. اور آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ مسلمانوں کے نزدیک عیسائیوں کا یہ جو گروپ ہے نا, آرتھوڈوکس گروپ, یہ ان سب سے زیادہ مسلمانوں سے قریب ہے. آرتھوڈوکس مسلمانوں سے باقیوں سے زیادہ قریب ہیں. اور آخری زمانے کی اگر آپ احادیث دیکھیں تو ان میں سے ایک حدیث ایسی بھی ملتی ہے ابن ماجہ میں, جس میں کائنات کے سردار اور خدا کی تمام مخلوق میں سب سے عظیم مخلوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کا ایک گروہ اہل کتاب کے ساتھ مل کر لڑے گا، یعنی ٹیم بنے گی، ایک مل کر لڑے گا اور جیتیں گے، یہ جیتیں گے بھی۔ اسلام کے جو اکثر اسکالرز ہیں نا، یہ اس اہل کتاب ورڈ کو یہاں پر عیسائیوں سے منسوب کرتے ہیں کہ یہاں اشارہ عیسائیوں کی طرف ہے، اور عیسائیوں میں بھی آرتھوڈوکس عیسائیوں کی طرف ہے۔ صدیوں سے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ جس اہل کتاب کے گروپ کا ایک حوالہ دیا گیا ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، وہ آرتھوڈوکس عیسائی ہیں۔ یعنی کہ غالباً اس حدیث کے مطابق ایک ایسا گلوبل آرڈر بننا ہے جس میں آرتھوڈوکس، جن کا لیڈر آج کل رشیا ہے، اور مسلمان، یہ ایک بڑا گروپ، بڑا الائنس تشکیل دیں گے اس حدیث کے مطابق، اور یہ الائنس پھر ایک اتنا پاورفل ہوگا کہ ان کے سامنے جو ٹکیں گے یہ ان کو دبڑدوز کر دیں گے۔ یہ حدیث ساتہ میں بھی آتی ہے، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے، اس طرح کا ایک الائنس آلریڈی بن چکا ہے، اس طرح کا ایک الائنس آلریڈی بن بھی چکا ہے آج کے زمانے میں۔ رشین بلاک ہے یہ، اس میں چائنا بھی ہے، اور پھر اگر آپ دیکھیں مسلمان ملکوں میں تو اس بلاک میں ایران ہے، پاکستان ہے، سینٹرل ایشیا کے ملک ہیں، افغانستان بھی، اور کسی حد تک ترکی بھی ہے اس میں، اور آذربائیجان یہ بھی ہیں۔ اجمی مسلمان ہیں زیادہ تر، اجمی، اور یعنی کہ نان عرب ہیں، یہ سارے اجمی مسلمان نان عرب ہیں، اور یہ گروپ ایک بڑا طاقتور بلاک بن کے ابھرا ہے، آلریڈی ابھر چکا ہے آلریڈی۔ چائنا بھی اس کی بیکنگ پہ ہے۔ ویسٹ اور امریکہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بظاہر اسلامی دنیا والوں کو اپنے لیے جو تھریٹ ان کو کنسیڈر کر رہے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے اس گروپ کو ٹیکل کرنے کے لیے ان کو سائڈ پہ کر دیا ہے کہ یہ فی الحال سائڈ پہ رکھو، ان کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ فار دا ٹائم بینگ پورا فوکس انہوں نے رکھا ہوا ہے رشیا اور چائنا پر، کہ ان پہ پہلے فوکس رکھو، مسلمانوں سے دوستی رکھو۔ اور رشیا اور چائنا مسلم ورلڈ کے ساتھ اپنے جو ریلیشنز ہیں وہ امپروو کرنے میں نظر آ رہے ہیں اس وقت۔